أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علامة وردية ترتيب الصلاة. اچھا میں نے بولا عام طور پر ظہر کے بعد ہوتا ہے نا بارش بھی نہیں پڑتی. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و مناقب کتب احادیث میں وارد ہیں. حافظ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ کہ جو بندہ حضور کی ذات عالیہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ رب العالمین اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرہ اور جو بندہ حضور کی ذات عالیہ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ مئہ تو اللہ رب العالمین اس بندے پر 100 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئہ اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حضور کی ذات عالیہ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق اللہ رب العالمین اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ اور اللہ رب العالمین بروز قیامت اس شخص کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. اپنی عادت کریمہ بنائیے کہ کثرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کریں.
ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ نشست سراج الامہ، امام الائمہ، فقیہ افخم، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے حوالے سے منعقد ہے۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ 150 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو اسی مناسبت سے ماہ شعبان میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے مرکز پر آسمان کے ستاروں سے زائد، درختوں کے پتوں سے زائد، صحراؤں کے ذرات سے زائد اور سمندروں کے قطرات سے زائد اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ پر چند کلمات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اس کے بعد مفکر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا رضوان نقشبندی صاحب ہمارے درمیان خصوصی خطاب فرمائیں گے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی ذات عالیہ سے متعلق آپ کے کلمات ہم سماعت فرمائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل میں سے جو ایک عظیم فضیلت ہے، وہ یہ فضیلت ہے کہ آپ کو تابعین ہونے کا شرف حاصل ہے، کہ آپ کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے۔ تابعی اس ذات عالیہ کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی رسول کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، یعنی تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی رسول کی زیارت کی ہو، اور صحابی رسول وہ ہوتا ہے کہ جس نے میرے حضور کے رخ انور کو دیکھا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے چند صحابہ کرام سے ملاقات کی، آپ نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور آپ نے کچھ صحابہ کرام سے حدیث پاک بھی روایت کی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈائریکٹ صحابی رسول سے، اور وہ صحابی رسول نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے سماعت فرمائی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شرف میں سے ایک عظیم شرف یہ ہے کہ آپ کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ وہ بابرکت ذات ہے کہ بخاری و مسلم اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کے اندر ایک ایسا نوجوان ہوگا، ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو وہاں سے بھی علم لے کر آ جائے گا۔ علماء نے ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس مضمون کی مختلف احادیث کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک کے اندر جس شخص کے بارے میں بشارت دی گئی کہ اللہ رب العالمین جس کو اتنا اعلیٰ علم عطا فرمائے گا، وہ عقل و فہم عطا فرمائے گا، وہ فراست عطا فرمائے گا، وہ فقاہت عطا فرمائے گا، یہ وہ کون سی ذات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک کے اندر جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ ہے۔ آپ کا وہ علم تھا کہ آپ بڑے سے بڑے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا امام مالک علیہ رحمہ سے کیا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے؟ تو امام مالک کیا ارشاد فرمانے لگے؟ امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کیسے تھے، وہ علم کے اعتبار سے کیسے تھے؟ امام مالک علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا جو تمہارے سامنے یہ پتھروں اور مٹی سے جو ستون بنے ہوئے ہیں، اگر امام اعظم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، وہ عقلی دلائل کے اندر آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، ایسی فقاہت عطا فرمائی تھی کہ یہ ستون جو مٹی اور پتھر سے تیار ہے، اگر امام اعظم فرما دیتے کہ یہ سونے سے ہے اور وہ اپنے دلائل کو لانا شروع کرتے تو اللہ نے ان کو ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ وہ عقلی دلائل سے اس بات کو ثابت کر سکتے تھے کہ جو ستون پتھر سے بنا
ہے آپ اس کے سونے ہونے کو بھی دلائل سے ثابت کر سکتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، جبھی تو امام شافعی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے بعد جتنی بھی آنے والی شخصیت ہے، فقہا ہے، وہ تمام کے تمام فقہ کے اندر امام اعظم کے عیال ہیں، امام اعظم کے محتاج ہیں کہ ان کو فقہی مسائل کو حل کرنے کے لیے امام اعظم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو بندہ جتنا بڑا عالم ہو، اللہ رب العالمین نے جس کے اندر جتنا زیادہ علم عطا فرمایا ہو تو پھر اس کے اندر تقویٰ بھی زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے جو حقیقی طور پر ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی خشیت جن کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سینوں میں علم کی روشنی چل رہی ہوتی ہے، جن کے سینوں میں علم موجود ہوتا ہے، تو پھر ان کے اندر تقویٰ بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ، اگر آپ کی ذات عالیہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی ذات عالیہ ہمیں علم کے اعتبار سے بھی پیغام دیتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے علم حاصل کیا، اور عمل کے اعتبار سے بھی پیغام دیتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور اپنی زندگی کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے، جس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ دیکھیے، چاہے اس عمل کا تعلق حقوق العباد سے ہو، چاہے حقوق اللہ سے ہو، لیکن ہر جگہ پر اب اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ کا تعلق دیکھیے، حقوق العباد کی کس طریقے سے آپ ادائیگی کرنے والے تھے کہ حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک نوجوان آیا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ جب امام صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ نوجوان مجھے دیکھ کر راستہ کیوں تبدیل کرتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ دراصل یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے آپ سے کچھ پیسے قرض لیے تھے، لیکن اب یہ تنگ دست ہو چکا ہے، یہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے یہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلایا، اس سے بات کی تو اس نے یہی کہا کہ ہاں واقعی مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ سے 10,000 درہم لیے تھے، لیکن اب میں تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے پاس اتنے مال و متاع موجود نہیں کہ میں آپ کے قرض کو ادا کر سکوں، اس وجہ سے میں شرم کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ امام صاحب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس عمل کی وجہ سے، میرے قرض کی وجہ سے تمہیں راستہ تبدیل کرنا پڑتا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے قرض کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری کی اور ایک مثال دیکھیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب بندے کے اندر جتنا علم آتا چلا جاتا ہے تقویٰ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر بندہ صرف حرام سے نہیں بچتا بلکہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے بھی بچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، کہ جو بندہ شبہات سے بچتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب کاروبار کیا کرتے تھے تو آپ کا ایک پارٹنرشپ تھا جو آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، آپ کا ایک شریک دار تھا، لیکن آپ نے انہیں ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اگر کپڑے میں کوئی عیب موجود ہو تو اس عیب کو بتا کر بیچنا۔ آج ہماری مارکیٹوں کے اندر اگر عیب ہو تو اس کو چھپا کر بیچ دیا جاتا ہے اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے چونا لگا دیا، چلو ہمیں پروفٹ ہو گیا۔ لیکن امام اعظم کے ماننے والوں حنفیوں، دیکھو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کیسا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی عیب والی چیز کو بیچنا ہو تو عیب بتا کر بیچنا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے شریک نے اس چیز کو بغیر بتائے ہوئے بیچ دیا۔ امام صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ کپڑے کے اندر عیب موجود تھا اور خریدنے والے شخص کو بتائے بغیر وہ کپڑے بیچ دیے گئے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کی جتنی بھی قیمت بنتی تھی تمام قیمت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔
یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی تھا۔ اور اگر آپ کے حقوق اللہ کو دیکھیں، حقوق اللہ کی کس طریقے سے ادائیگی فرماتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ ختم قرآن کریم کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن کریم سے صرف مسائل و استنباط نہیں کرتے، بلکہ آپ قرآن کریم کی اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر معمولات پر غور کیا جائے تو آپ کے معمولات کو دیکھیے کہ حضرت مثال ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ فجر کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ ہے، ظہر سے کچھ پہلے موقوف ہوتا ہے، پھر نماز کا وقفہ آتا ہے، پھر آپ علم کی اشاعت کا سلسلہ شروع فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو عشاء کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اچھے کپڑے میں ملبوس ہو کر پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور رات بھر عبادت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن سے دوبارہ یہی آپ کا سلسلہ شروع رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ 1-2 دن آپ کا یہ عمل ہوگا، لیکن وہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ہمیشہ آپ اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، صرف ظہر سے قبل کچھ دیر آرام فرما لیا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے اور آپ کی یہ عبادت کا عالم ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈوب کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے سونے کے وقت کو بھی اتنا کم رکھا ہے کہ تاکہ آپ کا وقت سونے میں ضائع نہ ہو جائے، آپ ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا آپ مخلوق کو علم دین پہنچا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی کا عالم ہے۔ حضرت یزید بن لیث ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے وقت میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ مقتدی تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے انہوں نے قرات کی اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب انہوں نے یہ والی سورت پڑھی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امام صاحب کو دیکھا، جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لینے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل مشغول نہ ہو جائے، اور وہیں پر قریب ایک قندیل جل رہا تھا، روشنی ہو رہی تھی اس قندیل کے اندر، اور اس قندیل میں تیل تھوڑی سی مقدار میں موجود تھا، لیکن میں نے اس قندیل کو بند نہ کیا، اس کو روشن رہنے دیا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا گیا، حالانکہ اس قندیل کے اندر صرف تھوڑا سا تیل موجود تھا جو کچھ ہی وقت کے اندر ختم ہونے والا تھا، لیکن امام اعظم آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کے آپ اسی عالم میں موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، اور آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب پوری رات گزر جاتی ہے، فجر کی بھی اذان ہو جاتی ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یزید بن لیث ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں امام اعظم کے پاس جب آتا ہوں تو امام اعظم نے پوچھا کہ کیا تم اپنے قندیل کو لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضور، میں آپ کی قندیل کو لینے نہیں آیا، بلکہ فجر کی بھی اذان ہو چکی ہے، لہٰذا فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس طریقے سے مشغول ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی اس کرامت کو بھی ظاہر فرمایا کہ جو تھوڑا سا تیل قندیل کے اندر موجود تھا آپ نے پوری رات بھر عبادت میں گزار دی، اور اللہ رب العالمین نے اس تھوڑے سے تیل کے ذریعے سے اس قندیل کو روشن رکھا اور پوری رات آپ کے کمرے میں روشنی ہوتی رہی۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات عالیہ کو پڑھ کر آپ کے تقویٰ کو، آپ کے حقوق العباد کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔